Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. Today we are going to learn the 10th presupposition of NLP اور آج ہم NLP کی 10th presupposition کو ڈسکور کریں گے کہ وہ کیا ہے. NLP itself is a wonderland. This is full of surprises اور presupposition is one of these surprises of NLP. And all of the presuppositions are life changing. If you implement on these presuppositions, that will change your life. اینڈ اف یو ریئلی لائک دیز presuppositions دین پلیز لائک اینڈ کمنٹ سیکشن میں اپنے جو ویوز ہیں وہ لازمی شیئر کیا کریں. فیڈ بیک اپنا لازمی شیئر کریں ہاؤ دیٹ یو لائک دی presuppositions اینڈ ہاؤ ڈڈ یو اپلائی اٹ اور ہاؤ یو گوئنگ ٹو اپلائی اٹ. اینڈ پلیز شیئر آلسو ود ادرس سو دیٹ کہ کوئی یہ گولڈن اپرچونیٹی جو ہے وہ مس نہ کر دے. تو 10th presupposition کو دیکھتے ہیں آج. Usually a person having greatest flexibility in learning, generating options and choices will usually dominate. یعنی ایک انسان جس کے پاس فلیکسیبلٹی ہے, جو کہ فلیکسیبل اپروچ جو ہے جس کی ہے, ٹھیک ہے, جو فلیکسیبل ہے لرننگ میں یا پھر آپشنز جنریٹ کرنے میں یا چوائسیز کریٹ کرنے میں, تو وہ کیا ہوگا, وہ ڈومینیٹ کرے گا, وہ ایکسیل کرے گا, وہ کامیاب ہوگا. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس presupposition کا کیا مطلب ہے. سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ فلیکسیبلٹی کیا ہوتی ہے, جسے ہم اردو میں لچک کہتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے. تو لچک سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص مختلف حالات میں اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. یعنی ایک انسان جو ہے وہ بالکل سٹک نہ ہو جائے, ریجڈ نہ ہو جائے کسی بھی پلان کو لے کر یا کسی بھی اسٹریٹجی کے حوالے سے, کہ وہ اس کو کہیں پہ چینج ہی نہ کر سکیں. اگر آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں, موڈیفائی کر سکتے ہیں, دیٹ مینس کہ یو آر فلیکسیبل. اور ایک لچک دار انسان یا فلیکسیبل انسان جو ہوتا ہے وہ ہر چیلنج یا ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, وہ نئی راہیں جو ہے تلاش کر لیتا ہے. اس کے برعکس جو لوگ سختی سے ایک ہی طریقے پر قائم رہتے ہیں وہ اکثر مشکل حالات میں پھنس جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ جب آپ فلیکسیبل ہوتے ہیں, جب آپ میں لچک ہوتی ہے, تب آپ ہر طرح کے چیلنج کا سامنا کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک کاروباری شخص اپنے کاروبار میں تبدیلیوں کو قبول کرنے کی لچک نہیں رکھتا تو نئی ٹیکنالوجیز یا مارکیٹ کے نئے تقاضے اسے پیچھے چھوڑ دیں گے. لیکن وہی کاروباری شخص جو نئی ٹیکنالوجیز اپنانے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ زیادہ کامیاب ہوگا. زیادہ انتخاب یا زیادہ چوائسیز اگر انسان کے پاس ہوتی ہیں تو وہ اپنے فیصلے میں اتنی ہی اسے آزادی حاصل ہوتی ہے اور بہتر نتائج جو ہیں اس کو ملتے ہیں. اگر کوئی شخص ایک ہی طریقہ اپنانے پر مجبور ہے تو اس کے پاس ناکامی کا خطرہ زیادہ ہوگا. لیکن اگر اس کے پاس متعدد متبادل ہوں تو وہ زیادہ مؤثر طریقہ منتخب کر سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک طالب علم کے پاس اگر صرف ایک ہی پڑھنے کا طریقہ ہو تو وہ بوریت کا شکار ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کے پاس مختلف تعلیمی وسائل ہوں, مثلا ویڈیوز, کتابیں اور عملی تجربات, یہ ساری چیزیں اسے دستیاب ہیں, تو وہ ان میں سے بہتر اور دلچسپ طریقہ منتخب کر کے زیادہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے. تعلیم کے میدان میں طلباء کو اگر مختلف طریقوں سے سیکھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں تو وہ اپنی سیکھنے کی صلاحیتوں میں بہتری لا سکتے ہیں. ہر طالب علم کا سیکھنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے اور جو ٹیچر مختلف تعلیمی حکمت عملیاں اپناتا ہے وہ زیادہ طلباء کو سیکھنے میں کامیاب بنا سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک ٹیچر جو صرف لیکچر دینے پر زور دیتا ہے, ممکن ہے کچھ طلباء اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں, لیکن اگر وہ لیکچر کے ساتھ ساتھ پریزنٹیشنز, گروپ ڈسکشنز اور پریکٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کا بھی استعمال کرے تو طلباء کو اپنے پسندیدہ طریقے سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح جب کسی کے پاس زیادہ متبادل یا زیادہ انتخابات ہوتے ہیں تو وہ اپنی صورتحال کے مطابق بہترین فیصلہ کرنے کے قابل ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ شخص مختلف راستوں کا تجزیہ کر کے سب سے بہتر راستہ منتخب کرتا ہے جو کامیابی کا باعث بنے. مثال کے طور پر ایک سیاستدان جو عوام کی ضروریات کو مختلف زاویوں سے سمجھ کر پالیسیز بناتا ہے, اس کے پاس کامیابی کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں کیونکہ وہ عوام کے مختلف طبقات کی ضروریات کو سمجھ کر ان کے مطابق فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے.
زیادہ انتخاب اور لچک کو اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ نئے تجربات کو قبول کرنا سیکھیں۔ مسائل کا تجزیہ کریں، یعنی مشکلات یا مسائل کا سامنا کرتے وقت مختلف راستے تلاش کریں اور ان کا تجزیہ کر کے بہتر حل نکالیں۔ سیکھنے کی مسلسل کوشش کریں، نئی معلومات، ہنر اور طریقوں کو سیکھنے کی عادت ڈالیں تاکہ مختلف حالات میں مؤثر فیصلے کیے جا سکیں۔ If you like this presupposition, then don't forget to like the video and also share your feedback in comment section, and do not forget to share these videos with other students so that they also get this golden opportunity to learn NLP course free of cost. Thank you so much.